وَأُكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، اور قلت کے بعد ان کو بہت زیادہ کر دوں گا، یعنی شروع میں بہت کم ہوں گے، بعد میں ان کو بہت بڑھا دوں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قلت اور کثرت شریعت میں معیار نہیں ہے کہ آپ زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ مسلمان تو اس وقت بھی دنیا میں اکثریت میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اگر حساب لگائیں مسلمان تو اکثریت میں نہیں ہے۔ اسلام اس وقت دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، پہلا مذہب عیسائیت ہے اس وقت دنیا کا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عیسائیت برحق ہے، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے۔ کثرت اور قلت شریعت میں معیار نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر کتنے صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ بہت تھوڑی تعداد تھی، لیکن وہ حق پر تھے، باقی سارے لوگ غلط تھے۔ عموماً جب کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو بھائی سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ٹھیک ہو گیا۔ مثلاً اگر کوئی چرس پیتا ہے، آپ اس کو کہو چرس نہیں پیو، وہ کہو یار یہ سارے لوگ جو پی رہے ہیں، تو سارے لوگوں کے پینے کی وجہ سے اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ کے لیے بھی چرس پینا ٹھیک ہے۔ کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ کو سارے لوگ پیتے ہیں، اس کا کیا مطلب آپ کے لیے بھی؟ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہو یار سارے لوگ نہیں پڑھتے، میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ یہ کثرت اور قلت معیار نہیں ہے، ہم اس غلط فہمی میں ہم اس کو معیار بناتے رہتے ہیں۔ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ آپ سے ان کا نہیں پوچھا جائے گا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو انہوں نے کیا اس کا ان سے پوچھا جائے گا، جو تم نے کیا اس کا تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کو نہیں دیکھیں کہ کون اچھا کر رہا ہے کون برا، آپ نے صحیح کرنا ہے۔